ایران کے تابڑ توڑ حملے جاری، ایران نے آبنائے ہرمز میں ایک اور آئل ٹینکر کو نشانہ بنا دیا۔ اس آئل ٹینکر کا تعلق کس ملک سے تھا، اس کی صورتحال کیا ہے، تازہ ترین اپڈیٹس عامر رضا سے جانتے ہیں۔ عامر بھائی، ایک اور آئل ٹینکر کو نشانہ بنایا گیا ہے، کیا صورتحال ہے آپ؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو پریشانی اور فکر کی بات ہے کہ آبنائے ہرمز جو ہے یہ بند ہو گئی ہے، یعنی یہاں پر جو انٹرنیشنلی باڈیز کام کرتی ہیں سمندر ٹریولنگ کے اوپر، انہوں نے نقشے جاری کیے ہیں کہ یہاں پر جو جہازوں کی آمد و رفت ہے وہ زیرو ہو گئی ہے، یعنی آئل ٹینکر جو ہیں اب نہیں گزر سکیں گے۔ دیکھیں، ڈونلڈ ٹرمپ نے 2 دن پہلے سے یہ بات کہنا شروع کی کہ میں آئل ٹینکرز کی حفاظت کر رہا ہوں، میں ان کی انشورنس کروں گا، جو جانا چاہتے ہیں آئل ٹینکرز ان کو اپنی حفاظت میں لے کر جاؤں گا۔ اس کے بعد پاسداران انقلاب نے کل رات کو یہ میسیج دیا تھا کہ ایک قطرہ آئل بھی یہاں سے نکلنے نکلنے نہیں دیں گے، بالکل۔ اب سے کچھ دیر پہلے یہ سٹوری بریک کی ہے الجزیرہ نے، اور جو ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ جمہوریہ مالٹا کا آئل ٹینکر جو ہے اس کو پاسداران انقلاب نے ہٹ کیا ہے، اور یہ جو ہے اس میں آگ بھڑک اٹھی ہے، اور یہ اب اپنا سفر مزید جاری نہیں رکھ پائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آبنائے ہرمز میں جو میں نے بات کہی کہ زیرو ہے، اور میں نے اس کو افسوسناک کیوں کہا تھا، میں نے اس لیے کہا تھا کیونکہ کل رات ہمارا بھی 55 پیٹرول جو ہے بڑھ گیا ہے، اور یہ مالٹا، جمہوریہ مالٹا جو ہے یہ بھی امریکہ کا الائی ملک ہے، یورپی ملک ہے لیکن امریکہ کا الائی ملک ہے، اور اسی کے فلیگ کے نیچے یہ آئل جو تھا اس کو ٹرانسفر کیا جا رہا تھا، جس کو پاسداران انقلاب نے پہلے وارننگ جاری کی۔ جب یہ نہیں رکا تو انہوں نے اس پر جو ہے اس کو نکارہ کر دیا ہے، اور یہ پاسداران انقلاب کی طرف سے بیان آ گیا ہے کہ آبنائے ہرمز بند ہے۔ تو عامر بھائی، وہ جو امریکہ کہہ رہا تھا کہ ہم ان جہازوں کی حفاظت کریں گے، جائیں ہم انشورنس بھی دیں گے، اس کے منہ پہ تو تھپڑ مار دیا۔ دیکھیں، اس کے منہ پہ نہ صرف تھپڑ مارا ہے عادل بھائی، دوسرا یہ بھی ہے کہ اب کون سا ملک جو ہے جرت کرے گا کوئی جرت اپنا نہیں آئل کرے گا ٹینکر عامر لے بھائی۔ کے آبنائے ہرمز سے گزرنے کی، کیونکہ امریکہ یہ دعوے کر رہا تھا، میں نے آپ کو ابھی کچھ دیر پہلے کی ایک بتایا بھی تھا کہ امریکن جو وائٹ ہاؤس کی ترجمان ہیں ان کا بیان آیا کہ ہمارے جو جرنل ہیں ان کے مطابق 30 جہاز ڈبو دیے گئے ہیں، اور ان کی چابہار یا بندر عباس میں جو ان کی انسٹالیشنز تھی میزائلز کی ان کو تباہ کر دیا گیا ہے، اور ان کی آبدوزیں جو ہیں یا تو غائب ہیں یا تباہ ہو گئی ہیں۔ اس طرح پوری طرح سے ایران جو ہے وہ اس کو مفلوج کر مطلب دیا انہوں گیا نے ہے۔ کہا کہ ایرانی نیوی کو مفلوج کر دیا، تو یہ حملے کے آسمان سے ہو رہے ہیں، کہاں سے ہو رہے ہیں؟ میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ سٹوری دینے لگا ہوں۔ دلچسپ سے مراد یہ ہے کہ وہ ایک بیان ہے، مجھے ہمارے ابھی ایک دوست ہیں ہمارے ساتھ، کلیگ ہیں ہمارے، انہوں نے مجھے کہا کہ عامر بھائی، فاکس نیوز کہہ رہا ہے کہ جنگ ختم ہو چکی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ جیت چکا ہے اور ایران پر قبضہ ہو چکا ہے۔ تو وہ جیسے کسی زمانے میں ہمارے یہاں ایوننگر نہیں ہوتے تھے اخبار، وہ جو کسی کے مرنے کی خبر بھی جو ہے اس کو زمیمے کی شکل میں جاری کیا کرتے تھے، یہ فاکس نیوز آج کل ویسے ہی ترجمان بنا ہوا ہے، اور وہ اسی طرح سے جو ہے پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ اگر یہ بات حقیقت ہوتی تو آج مالٹا کا، جمہوریہ مالٹا کا جو آئل ٹینکر ہے یہ کیوں جاتا، لیکن مجھے کیا حیرت اس پہ ہے، یہ پلاؤ اور مالٹا جو ہیں دیکھیں آپ، کھانے پینے والی چیزیں ہیں، پہلے پلاؤ کا آئل ٹینکر جو تھا اس کا نشانہ بنایا، اس کے بعد مالٹا کو بنایا، اور ان دونوں کے درمیان میں امریکہ کے ابراہیم لنکن کو نشانہ بنایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے پاس کوئی ایسا سسٹم موجود نہیں ہے جو آبنائے ہرمز کو کھلا رکھنے میں مدد فراہم کر سکے۔ ایران کے پاس ایسے سسٹم موجود ہیں جو ان کے جتنے انٹرسیپٹرز ہیں ان کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اگر یہ اتنا کامیاب سسٹم ان کے پاس ہوتا تو یہ اپنا ابراہیم لنکن کو پیچھے نہ لے کے جاتے، رہتے پھر آبنائے ہرمز میں اندر داخل ہونے کی کوشش کرتے، بالکل سینٹر میں جا کے کھڑا کرتے، آپ اس کو ابراہیم لنکن کو کہتے جی یہ ایران ہے، یہ ہم کھڑے ہیں۔ اتنی ہمت نہیں ہے ان میں، اتنی ہمت نہیں ہے۔ نہیں، دیکھیں، میں تو ہمت کی بات نہیں کر رہا، میں تو کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ بندر عباس، چابہار اور ایران کے تمام جو بیریا ہے اس کو ختم کر دیا گیا۔ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی بات ہی کو سچ مان رہا ہوں، میں کہتا ہوں آبنائے ہرمز کے درمیان میں اپنا لا کر ابراہیم لنکن کھڑا کریں کہ جی یہ ایران ہے، یہ پیچھے راستہ ہے، تمام آئل ٹینکر میرے اس طیارہ بردار جہاز کے پیچھے سے گزریں۔ آپ اپنے جہاز لے کر بھاگ گئے ہیں اور لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ گزریں۔ یہ ویسے ہی ہے جیسے ایک پولیٹیکل پارٹی کے کچھ نام نہاد لیڈر باہر بھاگ جاتے ہیں اور یہاں والے لوگوں سے کہتے ہیں کہ انقلاب لے کے آئیں۔ یہ ایسے ہی ہے نا، تو ایسا کون لے کے آئے گا؟ اس کو تو کٹ لگے گی، اور کٹ لگ گئی، پہلے پلاؤ کو لگی اور اب مالٹے کو لگی، چنڈے ماری، پہلے پلاؤ کو اور پھر مالٹے کو۔ یعنی اب یہ جو ہے یہ آبنائے ہرمز کو اس وقت مکمل طور پر
سیل کر دیا گیا، یعنی بند کر دیا ہے پاسداران انقلاب نے، اور جو وہ بات کہہ رہے تھے انہوں نے اس پر عمل درآمد کر لیا۔ انہوں نے اصل میں ابراہیم لنکن پر بھی حملہ کر کے دیکھ لیا، انہوں نے ان کی اردن اور بحرین میں ریڈارز تباہ کر دیے۔ اردن میں تو بہت مہنگا ریڈار انہوں نے تباہ کیا، $300 ملین کا، $300 ملین کا، اور یہ بحرین والا جو ہے یہ بھی کوئی سستا نہیں تھا۔ مطلب آنکھ بھی نکال دی اور اس کے کان بھی کاٹ اور دیا۔ ابھی تو سعودی عرب سے پرنس سلطان ایئر بیس سے بھی خبر آنی ہے، ابھی آئی نہیں ہے، بالکل آنی تو ہے اس میں بھی، کیونکہ اس پر بھی حملہ ہوا ہے۔ اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں؟ پھر عراق میں ہی آج انہوں نے ایک ایئر بیس میں اور اس کے اندر موجود سفارتی عملہ جو ہے، سفارتی آفس جو ہے اس کو تباہ کیا ہے۔ کویت میں کیا ہے، انہوں نے جہاں جہاں خلیجی ممالک میں امریکی انسٹالیشنز ہیں، متحدہ عرب امارات میں میں نے آپ کو بتایا الفجرہ جو ہے اس پر بھی حملہ کیا ایئر بیس پر، اور وہاں پر موجود بھی ڈرونز کی انسٹالیشن جو ہیں ان کو تباہ کیا۔ تو ایران جو ہے جہاں چاہ رہا ہے حملہ کر رہا ہے، تو وہ کون سے حملے ہیں، وہ کون سے ہزاروں جہازوں کی پروازیں ہیں جو ایران کے اوپر کی گئی ہیں، اور کہا گیا ہے کہ ایران کی بیلسٹک میزائل پروگرام کو ختم کر دیا گیا ہے، اس کے ایٹمی پروگرام کو ختم کر دیا گیا ہے، اس کی ڈرون ٹیکنالوجی کو ختم کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا، اس کی بیریا کو ختم کر دیا گیا، لیکن اس کی آبدوزی ختم کر دی گئی، لیکن ساری باتیں ہی نکلی۔ ایران نے بتا دیا کہ وہ ایک کے بعد ایک جو ہے ایسا حملہ کرتا ہے جس کا جواب ان کے پاس نہیں ہوتا۔ میں مان لیتا ہوں، یہ بات بھی مان لیتا ہوں، جو امریکن میڈیا بڑے زور و شور سے کہہ رہا ہے کہ یہ 80s کی اور 90s کی اولڈ ٹیکنالوجی ایران رکھتا ہے، ایران کے پاس جدید ٹیکنالوجی نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس اس اولڈ ٹیکنالوجی کو بھی روکنے کا کوئی توڑ نہیں ہے، کوئی توڑ نہیں ہے۔ شاہد 136 نے تو ان کے ناکو چنے چبائے، ناکو چنے چبوئے آپ کے پاس اس کا، اور آپ کے ہی میڈیا ہاؤسز بتا رہے ہیں کہ انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں یہ تیار کر رکھے ہیں، اور میں نے آپ کو 80,000 کی فکر دیا تھا، لیکن ابھی بھی امریکن میڈیا کہہ رہا ہے کہ 2,000 سے زائد ابھی بھی اس کے پاس موجود ہیں، اور مہنگے انٹرسیپٹرز جو ہیں آپ اس کے لیے پیٹریاٹ چلاتے ہیں، اس کا الگ سے خرچہ جو ہے یعنی وہ 4 ملین کا، مطلب $20,000 کا ڈرون گرانے کے لیے $4 ملین کا جو ہے نا آپ کو، تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اس وقت آب نئے ہرمز پر ایران کی حکمرانی ہے، جس کو چاہے گا جانے دے گا، جس کو چاہے گا روک لے گا، وہ امریکہ ہو یا امریکہ کا باپ، وہ کسی کو یہاں سے گزرنے نہیں دے گا۔ اور پہلے اس نے پلاؤ والے جو ایک ملک ہے اس کا جو آئل ٹینکر تھا اس کو نشانہ بنایا تھا، آج اس نے مالٹا کے جو ہے آئل ٹینکر ہے اس کو نشانہ بنایا۔ اس کے بعد عرب کی معیشت پر ایک بڑا دھچکا لگے گا، کیونکہ اگر تیل نہیں جائے گا تو پیسے بھی نہیں جائیں گے، اور پیسہ نہیں آئے گا تو پھر آپ کی وہ ساری عیاشی جو ہے ان کی چلیں عیاشی نہیں بھی، اگر ہم عیاشی کی بات نہیں بھی کرتے تو اخراجات چلانے کے لیے ان کی معیشت چلتی ہی تیل پہ ہے، ان کی عبادات میں مشرق وسطیٰ کی نہیں آپ رہنے دیں، عیاشی نہیں جی، سوری میں غلط بول گیا، ان کی عبادات میں جو ہے وہ فرق آئے گا۔ بالکل ٹھیک۔ اب میں کیا کریں، مطلب آپ عیاشی نہیں بولنے دیتے، نہ بولنے دیں۔ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر آپ فور ایگزامپل عیاشی نہیں عبادات، ان کی معیشت پر اثر پڑے گا۔ سر میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، عبادات کہہ دیتی ہیں، ان کی عبادات جو ہیں قیمتی، ان کو فرق پڑے گا، جو وہ دوسرے ملک سے خواتین کو لا کر وہاں کلب بناتے ہیں اور عبادت کے طریقے بتاتے ہیں، اور ان کو فرق پڑے گا، میرا خیال تو یہی ہے۔ بہت شکریہ عامر بھائی نے تازہ ترین صورتحال سے آپ کو آگاہ کیا کہ کس طرح ایران نے ایک اور آئل ٹینکر کو نشانہ بنایا۔ عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔